السلام علیکم۔ گزشتہ 24 گھنٹوں کے دوران بھی وطن عزیز کے وسیع پیمانے پر موسم خشک ہی بنا رہا۔ جنوب مشرقی سندھ کے علاقوں میں گہرے بادل بننے اور چند ایک مقامات سے بارش کی اطلاعات موصول ہوئیں۔ صبح کے وقت کی سیٹلائٹ تصویر پر نظر ڈالیں تو سندھ کے علاقوں میں بعض مقامات پر گہرے بادل موجود ہیں اور کچھ جنوب مشرقی علاقوں میں رم جھم بوندا باندی ہلکی پھلکی بارش کی اطلاعات بھی موصول ہوئی ہیں۔ راجستھان، گجرات اور سندھ کے ملحقہ علاقوں پر گرج چمک کے بادل تشکیل پانے کا عمل جاری ہے۔ اگر ان میں طاقت رہی تو آنے والے گھنٹوں کے دوران جنوب مشرقی سندھ کے علاقوں میں بعض مقامات پر تیز سے موسلادھار بارش ریکارڈ ہو سکتی ہے۔ اس کے علاوہ ملک کے زیادہ تر مقامات پر موسم خشک ہی بنا ہوا ہے۔ تازہ ترین موسمی سسٹموں پر نظر ڈالیں تو ایک مغربی نظام اس وقت ایران اور ترکمانستان کے ملحقہ علاقوں پر، افغانستان کے ملحقہ علاقوں پر موجود ہے، جس کا ٹرف کافی نیچے سرکا ہوا ہے۔ اس کے اثرات سے اگلے 24 گھنٹوں کے دوران بھی بلوچستان کے مختلف علاقوں میں بادل بننے کے امکانات موجود رہیں گے، جبکہ ویلمارک لو پریشر اس وقت وہ بحیرہ عرب کے اندر موجود ہے، جو کہ مزید شدت اختیار کرتا دکھائی دے رہا ہے۔ اگر حالات سازگار رہے تو اگلے 24 گھنٹوں کے دوران یہ ویلمارک لو پریشر سے ڈیپریشن کی حالت تک جا سکتا ہے، لیکن اس کے اثرات عمان اور یمن پر وہ زیادہ رہیں گے۔ یہاں پر ایک ہائی پریشر موجود ہے۔ اس کے علاوہ اگر بات کی جائے، یہاں پر ایک سرکولیشن دیکھنے کو مل رہا ہے۔ گزشتہ 24 گھنٹوں کے دوران بھی جنوبی سعودی عربیہ کے علاقوں میں یہاں پر موسلادھار بارش ریکارڈ کی گئی، جس کے سبب سے بعض مقامات پر سیلابی صورتحال بھی دیکھنے کو ملی۔ ایک سرکولیشن یہاں پر خلیج بنگال میں دیکھنے کو مل رہا ہے، جبکہ ایک اینٹی سائیکلون یہاں پر خلیج بنگال کے شمال مغربی علاقوں پر بنا ہوا ہے۔ ایک اینٹی سائیکلون ہمیں یہاں پر وہ دیکھنے کو مل رہا ہے۔ آنے والے دنوں کے دوران پاکستان کے وسیع پیمانے پر کوئی خاطر خواہ ہلچل ہو، اس کا امکان نہیں ہے، لیکن ویلمارک لو پریشر کے سبب سے جو نم آلود ہوائیں ہیں وہ کچھ حد تک جنوب مشرقی سندھ کے علاقوں کو متاثر کر سکتی ہیں۔ اس کے علاوہ مغربی سلسلہ آگے بڑھ رہا ہے تو اگلے 3 سے 4 دنوں کے دوران ہمیں شمال مغربی خیبر پختونخوا، گلگت بلتستان، کشمیر کے علاقوں میں مطلع ابر آلود رہتا دکھائی دے گا اور مختلف مقامات پر رم جھم بوندا باندی ہلکی پھلکی بارش اور بلند پہاڑوں پر ہلکی برف باری بھی دیکھنے کو مل سکتی ہے۔ اور مغربی سلسلہ اس وقت ترکی اور آس پاس کے علاقوں پر موجود ہے۔ اگر بات کی جائے یہاں پر ان تمام تر موسمی سسٹموں کے ذریعے سے اگلے 24 گھنٹوں کے دوران بلوچستان کی، تو بلوچستان کے وسیع پیمانے پر موسم خشک ہی بنا رہے گا۔ صوبائی دارالحکومت کوئٹہ، چمن، پشین، دالبندین، نوکنڈی علاقوں میں زیادہ مقامات پر کسی خاطر خواہ موسمی ہلچل کی توقع نہیں ہے، لیکن یہاں پر پنجگور، اوران، خاران، بیلا، لسبیلا، تربت، گوادر اور ماڑا جیوانی پسنی کے علاقے شامل ہیں۔ جنوبی بلوچستان کے یہاں پر مطلع ابر آلود رہے گا، چند ایک مقامات پر گرج چمک کے ساتھ بارش ریکارڈ ہو سکتی ہے۔ اس کے علاوہ زیادہ تر علاقوں میں موسم خشک ہی رہنے کا امکان ہے۔ سندھ کی بات کریں تو سندھ کے بھی زیادہ تر علاقوں میں موسم خشک رہے گا۔ بادل ضرور آپ کو نواب شاہ، لاڑکانہ، سکھر تک کے علاقوں میں ہلکے پھلکے دیکھنے کو مل سکتے ہیں۔ البتہ عمر کوٹ، اسلام کوٹ، ننگر پارکر، تھر پارکر کے جتنے علاقے ہیں، ان علاقوں میں گہرے بادل بننے کا امکان موجود ہے۔ گرج چمک کے ساتھ بعض مقامات پر بارش بھی ریکارڈ ہوتی دکھائی دے گی۔ اس کے علاوہ سجاول، ٹھٹھہ، بدین، کیٹی بندر، مکری کے علاقے شامل ہیں۔ کراچی، جامشورو، ان علاقوں میں بھی بادل بننے کے امکانات موجود ہیں اور محدود علاقوں میں یہاں پر بھی بارش ریکارڈ ہونے کا امکان رہے گا۔ یہاں بادل رہیں گے، زیادہ تر دن کے دوران یہاں پر مطلع ابر آلود رہنے کا امکان ہے۔ یہ بادل زیادہ تر جنوب مشرقی جو پنجاب کے علاقے ہیں یہاں پر بھی چولستان پٹی میں دیکھنے کو مل سکتے ہیں، لیکن یہاں پر کوئی بڑی ہلچل ہو اس کا امکان فی الحال کافی کمزور ہی ہے۔ اس کے علاوہ بات کی جائے ڈیرہ غازی خان، ملتان اور بہاولپور ڈویژن کے علاقوں کی، تو یہاں پر زیادہ تر مقامات پر موسم خشک رہے گا۔ صوبائی دارالحکومت لاہور سمیت پنجاب کے شمال مشرقی شمالی علاقوں میں، خطہ پٹوار کے علاقوں میں بھی زیادہ تر مقامات پر موسم خشک رہنے کا امکان ہے۔ خیبر پختونخوا کی بات کریں تو ایک مغربی سلسلے کے بری اثرات دیکھنے کو مل سکتے ہیں۔ دوپہر کے بعد سے چترال، ملم جبہ، ناران، کاغان، لنڈی کوتل، تورخم، پاڑا چنار، مالا کنڈ کے علاقے شامل ہیں۔ پشاور، ان علاقوں میں بادل بننے کے امکانات موجود ہیں۔ اگر شدت رہی تو آندھی کے ساتھ اکا دکا یا چند مقامات پر بارش کا سبب بن سکتے ہیں۔ یاد رکھیں 14، 15، 16 اور 17 اکتوبر کے دورانیے میں خیبر پختونخوا کے شمال مغربی شمالی علاقوں میں بادل بننے کا امکان رہے گا۔ جہاں پر طاقتور رہے وہاں بارش کے ساتھ ژالہ باری کا سبب بھی بن سکتے ہیں۔ اس طرح گلگت، غزر، ہنزہ، چلاس، سکردو کے علاقے شامل ہیں۔ ان علاقوں میں بھی اگلے 3 سے 4 دنوں کے دوران روزانہ کی بنیاد پر مطلع ابر آلود رہنے
رہنے کا امکان ہے اور بعض مقامات پر ہلکی بارش اور کچھ بلند پہاڑوں پر ہلکی برف باری بھی ریکارڈ ہوگی۔ کشمیر کی بات کی جائے تو کشمیر کے علاقوں میں بھی آنے والے 3 سے 4 دنوں کے دوران مطلع ابر آلود رہنے کا امکان ہے۔ کچھ علاقوں میں جس میں اننت ناگ، سری نگر، بارہمولہ، کپواڑہ، باندی پورہ کے علاقے شامل ہیں۔ اس کے علاوہ اننت ناگ، ان علاقوں میں بادل بننے کے ساتھ ساتھ کچھ مقامات پر بارش اور بلند پہاڑوں پر ہلکی برف باری بھی ریکارڈ ہو سکتی ہے۔ باقی جموں ڈویژن اور آس پاس کے علاقوں میں یہاں پر زیادہ تر مقامات پر موسم خشک رہے گا۔ بادل ضرور دیکھنے کو ملیں گے جس میں مظفر آباد، وادی نیلم کے علاقے شامل ہیں۔ اس کے علاوہ میرپور، بھیمبھر، ریسائی کے علاقے شامل ہیں۔ یہاں پر بھی بادل بننے کے امکانات موجود رہیں گے۔ اگر کہیں پر کوئی طاقتور تھنڈر سیل بن گئے تو بارش کا سبب بن جائیں گے، لیکن وسیع پیمانے پر بارش ہو اس کا امکان کافی کمزور ہی ہے۔ بات کریں یہاں پر پنجاب کی تو پنجاب کے جو شمال مغربی علاقہ جات ہیں، کشمیر سے ملحقہ علاقے جس میں مری کے علاقے شامل ہیں، اس کے علاوہ راول پنڈی، اسلام آباد، اٹک، گجرات، جہلم، نارووال، سیالکوٹ، یہاں پر کچھ حد تک بادل بنتے آپ کو دکھائی دے سکتے ہیں آنے والے دنوں کے دوران، لیکن یہاں پر کوئی بھاری سپیل ہو اس کا امکان نہیں ہے۔ چھٹ پٹ بارش راول پنڈی، مری، اسلام آباد، جہلم، اٹک کے علاقوں میں ہو جائے تو سرپرائز نہیں ہوگا۔ باقی خطہ پٹھوار، برانی علاقے جتنے بھی ہیں، رائس زون کے علاقے جتنے ہیں، ان علاقوں میں موسم خشک ہی بنا رہے گا اور زیادہ تر علاقوں میں ہوائیں بھی ہلکی سے نارمل جو ہے شدت کی رہیں گی۔ زیادہ تیز سے شدید ہوائیں چلنے کا امکان فی الحال دکھائی نہیں دے رہا۔ آنے والے دنوں کے دوران سموگ کی شدت بڑھتی دکھائی دے گی۔ ابھی فی الحال اگلے 10 دنوں کے دوران تو کوئی خاطر خواہ مغربی سلسلہ آنے کی توقع نہیں ہے۔ پہلے بھی آپ کو آگاہ کیا ہے کہ اس ماہ کے آخری عشرے میں ایک اچھا سلسلہ انشاءاللہ ملک کے شمالی اور وسطی علاقوں کو متاثر کرے گا، جس سے پاکستان کے اکثر جو شمالی علاقہ جاتے ہیں یہاں پر بارش اور بلند پہاڑوں پر برف باری ریکارڈ کی جائے گی۔ اس کے بعد توقع کی جا رہی ہے کہ پاکستان کے کئی علاقوں میں درجہ حرارت میں بڑی گراوٹ دیکھنے کو ملے گی۔ رات کے درجہ حرارت میں ابھی بھی کافی حد تک کمی دیکھنے کو مل رہی ہے کیونکہ موسم صاف ہے۔ آسمان صاف ہونے کے سبب جو دن میں ہیٹ زمین میں جذب ہوتی ہے وہ جلد ہی ریڈیوس ہو جاتی ہے، ہوا میں تحلیل ہو جاتی ہے فضا میں، جس کے سبب رات میں موسم جو ہے وہ صاف ہونے کے سبب ایک تو اوس کا جو دورانیہ ہے وہ بھی بڑھ گیا ہے، اس کی شدت بھی بڑھتی دکھائی دے رہی ہے اور صبح کے اوقات میں کافی حد تک خنکی بھی ریکارڈ کی جا رہی ہے۔ اگر اس ماہ کے آخر میں مغربی سلسلہ اثر انداز ہوا تو اس کے اثرات خیبر پختونخوا کے تمام علاقوں میں، گلگت بلتستان، کشمیر کے بھی تمام علاقوں میں دیکھنے کو ملیں گے اور پنجاب کے شمالی علاقے، اس کے علاوہ خطہ پوٹھوار کے علاقے شامل ہیں، مغربی پنجاب کے علاقے شامل ہیں، یہاں پر بھی اس کی شدت جو ہے وہ کافی بہتر رہے گی۔ باقی یہ جتنے علاقے ہیں جس میں شمالی، شمال مغربی بلوچستان، اس کے علاوہ جنوبی اور وسطی پنجاب کے علاقے ہیں، یہاں پر بھی آندھی کے ساتھ چند ایک علاقوں میں بارش ریکارڈ ہو سکے گی، لیکن یہ جنوبی علاقے جتنے بھی ہیں یہاں پر مغربی سلسلے کا اثر نہیں ہوگا۔ اس بارے آپ کو وقتاً فوقتاً آگاہ کیا جاتا رہے گا۔ جاتے جاتے ایم جی او ویو پر نظر ڈالتے چلیں تو ابھی فی الحال اگلے 2 ہفتوں کے دوران جو ہے وہ اس کے کرنٹس جو ہے وہ آگے کی طرف آتے دکھائی دے رہے ہیں۔ اگر یہ اسی صورتحال میں آگے بڑھتی ہے تو اس ماہ کے آخر میں ایک اچھا مغربی سلسلہ آپ کو پہلے بتایا ہے کہ ملک کو متاثر کر سکتا ہے، اور آگے آنے والے اگر 2 سے 4 ہفتوں کی بات کی جائے تو یہ تقریباً ایک بار پھر جو ہے وہ فیز 8 سے فیز 1 پر پہنچے گی۔ تو توقع کی جا سکتی ہے کہ اکتوبر کے آخر اور نومبر کے ابتدائی دنوں کے دوران 1 سے 2 سلسلے پاکستان کو متاثر کر سکیں اور درجہ حرارت میں گراوٹ کا باعث بنے۔ ابھی فی الحال جنوبی پاکستان میں دن گرم ہی رہیں گے۔